آج صبح امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ جا رہے تھے نیدرلینڈ کے اندر نیٹو کانفرنس ہو رہی ہے، اٹینڈ کرنے سے پہلے وہ ایک روٹین ہے، میڈیا سے بات کرتے ہیں، تو ان سے جب سوال کیا گیا خاص طور پر ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے، تو ان کے منہ سے کافی سخت الفاظ نکلے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں ممالک لڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیوں لڑ رہے ہیں، مطلب یہ کوئی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وارن کیا اور زیادہ غصہ انہوں نے جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے غصے کا اظہار کیا اسرائیل کے حوالے سے کہ بس کریں، اگر آپ بم ماریں گے تو پھر یہ کیسے سیز فائر آگے بڑھے گی. اور اسی اسنا میں ہم نے دیکھا کہ ایران اور اسرائیل کی طرف سے دونوں سطح کے اوپر ٹاپ لیول کی جو لیڈرشپ ہے اس نے کنفرم کر دیا سیز فائر، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے سیز فائر کو توڑا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. ڈاکٹر صاحب، سب سے اہم سوال اب یہ پوچھا جا رہا ہے جس طرح ابھی ہم نے بات کی، تھوڑا تھوڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا رشینز وہ بھی اظہار کر رہے ہیں اس کے اوپر اپنے جو ان کے جو کنسرنز ہیں، چائنیز بھی بات کر رہے ہیں. میڈل ایسٹ کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں، جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اور باقی بھی ظاہر ہے یو اے ای، قطر ہو گیا، سعودی عربیہ، یہ انٹرنیشنل ٹریول بند ہو جائے، وہ 1 گھنٹے کے لیے بند ہوا ہے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں ساری دنیا کی. بحرین ہے، باقی جو سارے ممالک ہیں ان کی تو اکنامک لائف لائن تباہ و برباد ہو جائے گی اگر یہ بڑھتا ہے، یہ جنگ اگر خدا نخواستہ آگے بڑھتی ہے. آپ کے تجزیے سے مجھے یہی لگا کہ یہ باز نہیں آئے گا جو ہے اسرائیل. آپ کی کیا رائے ہے اور کیا خیال ہے کہ یہ سسٹین کرے گی جنگ بندی کہ یہ جو ہوئی ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو OIC کی ممبر کنٹریز ہیں جس میں کلیدی ممالک یہی ہیں جو ہمارے دوست بھی ہیں اور گلف میں ہیں اور اس خطے میں ہیں، لیکن ان کی جب جنگوں کی بات آتی ہے تو ان کی سنتا کون ہے؟ تو قطر نے ایک ایسی میڈیشن کی جس میں کہ ساروں نے اپنی کلیم کیا کہ جی ہم فاتح ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی فتح کلیم کر لی، اسرائیل نے اپنی فتح کلیم کر لی اور ایران نے اپنی فتح کر لی. تو جس کو کہتے ہیں ڈپلومیسی. اس کے علاوہ ان کی بات کون سنتا ہے؟ اگر ان کی بات سنتا ہوتا تو پھر کیا عراق کا یہ حشر ہوتا، سیریا کا یہ حشر ہوتا، غزہ کا، لبنان کا، لیبیا کا، ان ساروں کا یہ حشر ہوتا؟ نہیں. تو لہٰذا ہمیں پتا ہے کہ 57 ممالک کی یہ جو بلاک ہے اس میں سب سے کلیدی لوگ یہی لوگ ہیں، یہی ممالک ہیں. تو ان کا کوئی خاص اس معاملے میں جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے، یقیناً کہ وہاں تو اگر یہ ٹینشن تھوڑی سی چل پڑے تو لوگ تو وہاں ساری کی ساری ایکسپیٹریٹس پہ چلتی ہے، معاملات چلتا ہے پورا اس پورے خطے میں، خاص طور پہ UAE میں. تو اس پہ آپ نے اس سے زیادہ اہم جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ ہے رشیا اور چائنا کا. جیو پولیٹیکل تناظر میں اگر دیکھیں رشیا اور چائنا کو، اس وقت دونوں اس ٹینشن کے بینیفیشری ہیں، لیکن یہ ٹینشن آگے بڑھ گئی تو ان کی جیو پولیٹیکل کی جو فار ریچنگ پلاننگ ہے وہ برباد ہو جائے گی. وہ کیسے؟ جو جیو پولیٹیکل ان کا جو امیڈیٹ بینیفٹ ہے، دیکھیں کہ جو اس میں یوکرین سے کے لحاظ سے ڈونلڈ ٹرمپ یعنی امریکہ نے پوٹن کو جو کنسیشن دینا تھا دے دیا. اور کل کی بات ہے، تقریباً 36 گھنٹے پہلے کی، پوٹن نے کہا کہ پورا یوکرین ہمارا ہے. تو اس وقت پوٹن کی فوکس وہاں ہے اور وہ چاہتے ہیں رشین کہ بھائی یہ تھوڑی موڑی جو ہے نا یہ ٹینشن ادھر برقرار رہے تاکہ یہ سارے بحری بیڑے، یہ تمام معاملات توجہ اس طرف رہے بجائے اس کا کہ ہمارے طرف. دوسرا، چائنا ہمیشہ اس کی گردن پہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے نیوکلیئر پروپیلڈ سبمرین اوکاس کے ساتھ اور سارا اتحاد اسٹرنگ آف الائنس کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ چائنا کا جب چاہیں گلا دبا دیں. کس طرح؟ معاف کیجیے گا، کس طرح کہ چائنا کی جو لائف لائن ہے وہ مرین لائن ہے. مرین لائن کے مختلف جگہوں پر یہ انہوں نے اپنی ڈپلائی. تو اس چیز کو میں ادھر چھوڑتے ہوئے یہ لمبی ہو جائے گی داستان. تو چائنا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساڑھے مگرو لاؤ، یہ جو تائیوان کے چکر میں اور اس چکر میں جو آپ ساؤتھ چائنا سی میں اپنی صف بندی کر رہے ہو، تھوڑے دن ادھر بزی رہو، کوئی بات. لیکن ایک ریڈ لائن یہ ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات، بس 5 سیکنڈ کی. ایک ریڈ لائن یہ ہے کہ جیو پولیٹیکل آگے جو منظرنامہ ہے گلوبل ویسٹ سے گلوبل ایسٹ کی طرف پوری دنیا کا تناظر تبدیل ہو رہا ہے. بیلنس آف دا ورلڈ یہ تبدیل ہو جائے گا آئندہ اس ڈیکیڈ کے اندر 4-5 سال میں، کیونکہ فضاؤں میں، ہواؤں میں ان کی چائنا اور رشیا کی جو طاقت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. امریکہ اس پہ فکر مند ہے، وہ نہیں چاہے گا
کہ مسلط ہو جائے اسرائیل امریکہ کی سپورٹ سے، یا امریکہ مسلط ہو جائے بالکل سب ایران کسی تو صورت میں بھی وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ تھانے داری جو ہے اس علاقے کی اسرائیل کے پاس جائے، اور وہ اندر کھاتے تو خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کی سپورٹ کی ہے اور کچھ ویپنری عقل قبول کرتا ہے اس کو، جی کچھ کہہ رہے ہیں